دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ اگر وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے آپ کے، بھاگ رہا ہے ادھر ادھر، اور تو پھر شوٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. اور اکنامیکلی بھی آپ کو وہ اس لیے سستا پڑتا ہے کہ اس میں گوشت نکلتا بہت ہے. سمجھتے ہو؟ کٹا جو ہے نا، کٹے کو تو بولتے ہی، کسی موٹے آدمی کو کٹا تو بولتے ہیں. اونٹ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، اونٹ نے یہاں سے اٹھایا اس کو، ادھر سے اٹھا کے نا لٹکا کے ادھر لے جا کے رکھ دیا. بڑا تمیز کا اونٹ تھا وہ، تو اس کو گولی سے شوٹ کرے، لیکن وہ گولی کا شوٹ سے اگر مر گیا تو حلال نہیں ہوگا. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. بھائی قربانی سے متعلق کچھ مسائل سن لیں. پہلی بات، بھینس کی قربانی واجب ہے، اس پر میں بیان میں آج ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا. نمبر 2، گھر کے سربراہ کی طرف سے ہے، سب کی طرف سے ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ بھی مدلل بیان کر چکا ہوں. تیسری بات، بھینس کی قربانی بھی آج کل ایک اختلافی مسئلہ ہے. بھینس کی قربانی پر اجماع رہا ہے، اب اختلاف ہو گیا اس میں. پہلے اہل حدیث حضرات بھی اس کو جائز ہی سمجھتے تھے، بلکہ ہم بچپن میں اہل حدیث حضرات سے پوچھتے تھے کہ اگر ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں ہونا ضروری ہے تو بھینس کی قربانی کو تم کیوں جائز کہتے ہو؟ بھینس کا تو ذکر ہی نہیں ملتا. تو یہ تو ہم ان کو حجت تمام کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہر مسئلے کا آپ کہتے ہو نا قرآن حدیث میں صراحتاً ذکر ہونا چاہیے. بھائی صراحتاً ہر مسئلے کا ذکر نہیں ہوتا. تو پھر ہم ان سے پوچھتے تھے بچپن میں کہ پھر آپ بھینس کی قربانی کو جائز کیوں کہتے ہو؟ تو وہ نہیں جواب ہو. اب کیا ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ایسے اہل حدیث ہیں جو کہہ رہے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بعد میں چینج ہوا ہے. تو خوب سمجھ لیں، بھینس کی قربانی کو ہم جائز کیوں قرار دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں. قربانی کے مسائل توقیفی ہیں، ان میں کسی جانور کو کسی پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اگر قیاس کو ہم جائز سمجھتے تو ہم ہرن کی قربانی کو بکرے پہ قیاس کر کے جائز کہتے. سمجھتے ہو؟ اور ہم نیل گائے کی قربانی کو اس گائے پر قیاس کرتے کہ دونوں کے گائے بھی کہتے ہیں اور سائز بھی تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، بس ایک میں پھرتیلی زیادہ ہے اور اس میں پھرتیلی کم ہے. تو قیاس تو جب ہوتا ہے، یہ قیاس تھوڑی کیا ہے، یہاں قیاس جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ 4 جانور ہیں جن کے اللہ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا اور وہ توقیفی ہیں، ان پہ قیاس نہیں ہو سکتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ان 4 میں بھینس تو نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھینس کو گائے پر قیاس نہیں کیا ہے، گائے کے ساتھ لاحق کیا ہے. لحاق ایک الگ چیز ہے، قیاس ایک الگ چیز ہے. یہ 4 جانور جو جائز ہے نا، یہ کیوں؟ اصل میں 4 چوپائے ہیں جو اہلی ہیں، پالتو ہیں، اور ان میں خاص قسم کے مفاد ہیں. تو اس معنی میں بھینس اور گائے ایک ہی چیز ہیں، اس کے بھی وہی مقاصد ہیں جو گائے کے مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ بھی گھریلو ہے، وحشی جانور نہیں ہے. تو قربانی کے جانوروں کی جو جواز ہے نا، اس کا تعلق گھریلو چوپائے ہونے اور گھریلو چوپائے نہ ہونے سے. اب ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں میڈیکل سائنس کے ثبوت اور عرف پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو گائے میں اور بھینس کے ایٹیٹیوڈ میں بڑا فرق ہے. گائے پھرتیلی ہوتی ہے، بھینس سست ہوتی ہے. گائے کے لیے الگ قسم کا موسم چاہیے، بھینس کو الگ قسم کا موسم چاہیے. دونوں کے دودھ کے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ فرق ہے ہی نہیں جو شریعت میں معتبر ہو. یہ وہ فرق نہیں ہے جو شریعت میں معتبر ہو. شریعت میں معتبر فرق جو ہے نا قربانی میں، وہ چوپایا ہونا یا نہ ہونا اور اہلی ہونا یا نہ ہونا. اہلی کا مطلب پالتو. اسی وجہ سے نیل گائے جو ہے نا اس کی کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ گائے جیسی تو بہت سی چیزوں میں ہے، لیکن وہ وحشی جانور ہے، پالتو نہیں ہے. ہرن کی قربانی کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ پالتو جانوروں میں نہیں ہے، وہ جنگلی جانوروں میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یوک کی جو قربانی، یاک کہتے ہیں، یوک کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، یاک کی قربانی میں بھی علماء یہی بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ اگر پالتو ہے، پل جاتا ہے گھروں میں، پلنے والا جانور ہے تو پھر جائز ہے، اگر جنگلی ہے تو جائز نہیں ہے. تو گائے اور بھینس کے جو مفاد ہے نا وہ بالکل سیم ہے. اس کو بھی گھر میں باندھ کے کھلایا جاتا ہے، بھینس کو بھی گھر میں باندھ کے کھلایا جاتا ہے، اور اس سے بھی دودھ حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے، اس کو بھی دودھ حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے. وہ بھی جگالی کرتی ہے، وہ بھی جگالی کرتی ہے.
تو ہم نے ایسا نہیں کیا کہ بھینس کو گائے پر قیاس کی ہے, ہم نے کہا گائے کا جب شریعت نے اجازت دی ہے تو بھینس اس اجازت میں خود بخود داخل ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف مت کرو, ہے نا. اب کوئی کہ گالیاں دینا جائز ہے, اور گالیوں کو میں قیاس کر رہا ہوں اف پر, سوری گالیاں دینا بھی حرام ہے, گالیوں کو میں قیاس کر رہا ہوں اف پر, کہ جب اف کہنا حرام ہے تو اس پر قیاس کر کے میں نے کہا کہ گالیاں دینا بھی کیا ہے, حرام ہے. ہم کہیں گے گالیوں کو اف پر قیاس نہیں کیا جائے گا, گالیاں اف کے حکم میں داخل ہیں, کیونکہ اف سے لفظ اف مراد نہیں ہے. اف کا مطلب ہے تکلیف دینا, تو تکلیف میں گالیاں تو بطریقہ اولا